آج کا ہمارا موضوع ہے افعال کے ساتھ متصل ضمائر یا الضمائر المتصلہ بالافعال۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ عربی زبان میں ضمائر کو بہت امپورٹنٹ اور اہم مقام حاصل ہے۔ ضمیر وہ اسم ہے جو کسی ظاہر اسم کو یا اسم ظاہر کے قائم مقام ہو کر اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ضمائر کی مختلف قسمیں ہیں جن میں ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ شامل ہیں۔ ضمائر متصلہ وہ ضمائر ہے جو کسی لفظ کے ساتھ جڑ کر آتی ہے، ان کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے اور الگ استعمال نہیں ہوتی۔ جب یہ ضمائر افعال کے ساتھ ملی ہوئی ہوں تو انہیں الضمائر المتصلہ بالافعال کہا جاتا ہے۔ تو ضمائر متصلہ کی تعریف وہ ضمائر ہیں جو فعل کے ساتھ مل کر فاعل یا مفعول بہ کا کام انجام دیتی ہیں، یعنی کام کرنے والے یا جس پر کام واقع ہوا ہے اس کا کام یہ ضمائر انجام دیتی ہے۔ یہ ضمائر مستقل طور پر استعمال نہیں ہوتی بلکہ کسی فعل کے ساتھ جڑی ہوئی آتی ہے، کسی بھی فعل کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہوتی ہے، ملی ہوئی تھی، خود یہ استعمال نہیں ہوتی، خود سے صرف ضمیر کو استعمال کیا جائے ایسا نہیں ہوتا۔ افعال کے ساتھ متصل ضمائر کی قسمیں، یعنی وہ ضمائر جو افعال کے ساتھ متصل ہو، ملی ہوئی ہو، فعل کے ساتھ، وربس کے ساتھ۔ ان میں سے فاعل کے طور پر آنے والے ضمائر، یعنی وہ ضمائر متصلہ جو ایز اے فاعل آتی ہو، فعل کے ساتھ یا ورب کے بعد ایز اے فاعل یا سبجیکٹ کے طور پر آتی ہو۔ یہ ضمائر فعل انجام دینے والے کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس نے یہ فعل یا یہ کام کیا ہے، سبجیکٹ کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کی مثال ہے تا الفاعل، یعنی فاعل یا سبجیکٹ والا تا، جس طرح کتب تو ہے، کتب تو میں تو یہ تا ہے، انا کے معنی میں ہے، تو میں نے لکھا، تو یہ تا ضمیر ہے۔ اسی طرح نا الفاعلین، یعنی فعل کے آخر میں نا جو ہم یا وی کے بارے میں بتاتا ہے، جس طرح کتبنا، ہم نے لکھا، تو ہم کو بتا رہا ہے نا فاعل، یہ نا فاعل ہے، یہاں پہ سبجیکٹ ہے۔ الف الاثنین یا الف تثنیہ جسے کہتے ہیں، جو دو کے بارے میں بتائے، جس طرح کتبا، ان دونوں نے لکھا، تو کتبا کے الف آخر میں جو الف ہے یہ الف تثنیہ ہے اور یہ اس کا فاعل ہے۔ اسی طرح واو الجماعہ ہے، یعنی وہ واو جو جمع کے بارے میں بتائے کہ جو کام کرنے والے ہیں یا جو پیچھے کام ہوا ہے وہ اس کے جو فاعل ہے یا سبجیکٹ ہے وہ جمع ہے، پلورل ہے، جس طرح کتبو، انہوں نے لکھا، تو یہاں پہ واو جمع کا ہے جو کہ فاعل ہے۔ نون النسوہ، وہ نون جو فیمنن کو بتائے، مؤنث کو بتائے، جس طرح کتبنا، ان خواتین نے لکھا ان خواتین نے یا عورتوں نے، تو نہ یہ عورتوں کے لیے نہ، یہ ضمیر آخر میں آگے کتبنا۔ اسی طرح یا المخاطبہ، یعنی وہ یا جو کسی کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا جائے، اس کو بتانے کے لیے جو یا آتا ہے، مخاطب جس کو ایڈریس کیا گیا، اکتبی، تم لکھو، اکتبی، یہ یا فاعل ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے مفعول بہ کے طور پر آنے والی ضمائر، یعنی وہ ضمائر جو کہ آبجیکٹیو کو بتانے کے لیے، آبجیکٹیو پر دلالت کرنے کے لیے آتی ہے۔ یہ ضمائر اس شخص یا اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے جس پر فعل واقع ہو، یعنی جس پر وہ ورب ہوا ہو، وہ فعل واقع ہوا ہو، یعنی آبجیکٹیو، سبجیکٹ نے جس پر وہ کام کیا ہو
اس کو بتانے کے لیے یہ ضمائر آتی ایز اے مفعول بھی، جیسے اکرمہ، اس نے اسے عزت دی، تو ہو یہاں پہ جو پروناؤن ہے یا ضمیر ہے یہ مفعول بھی یا آبجیکٹیو کو بتانے کے لیے آ گیا ہے، ہو یہ مفعول بھی ہے۔ اسی طرح اکرمک، اس نے تمہیں عزت دی، تو اکرمک یہاں پہ یہ آبجیکٹیو ہے، ضمیر ہے، پروناؤن ہے، مفعول بھی ہے۔ علمنی، اس نے مجھے سکھایا، نی یہاں پہ جو یا ہے یہ مفعول بھی ہے، یعنی اس نے مجھ سکھایا، کس کو؟ سکھانے کا کام کس پہ ہوا ہے؟ مجھے سکھایا، تو یہاں پہ یا پروناؤن مفعول بھی ہے یا آبجیکٹیو ہے۔ خلقنا، ہم نے پیدا کیا، یہاں پہ پروناؤن نا ہے جو کہ مفعول بھی ہے۔ ضمائر متصلہ کی اہمیت، ان کی اہمیت کیا ہے؟ تو افعال کے ساتھ جو متصل ضمائر ہے یہ زبان میں اختصار یعنی شارٹ کرنے اور فصاحت پیدا ہوتی ہے ان ضمائر کی وجہ سے۔ ان کے ذریعے سے بار بار کسی ناؤن کو، کسی اسم کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب آپ پروناؤن لے آتے ہیں تو پھر اس اسم کو یا اس ناؤن کو دوبارہ ذکر کرنے کی، دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنے کی یا دہرانے کی ضرورت نہیں رہتی، اور جو بات ہے وہ زیادہ مؤثر اور بلیغ بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اور حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان ضمائر کا بہت زیادہ استعمال ملتا ہے ہمیں۔ اس کی مثال ہے قرآن کریم سے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں خلقنی فہو یہدین، خلقنی فہو یہدین، اس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ تو اس آیت میں نی متکلم کی ضمیر ہے، یعنی مجھے، جو فعل خلق کے ساتھ متصل ہے، خلق فعل ہے تو نی اس کے ساتھ متصل ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دیجئے۔ یہاں پہ نا متکلمین کی ضمیر ہے، یعنی جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ اس کے فوائد، ضمائر متصلہ کے فوائد کیا ہے؟ ان میں یہ کہ زبان میں اختصار پیدا ہوتا ہے، یعنی بات شارٹ بات کی جاتی ہے اس کی وجہ سے، بات میں روانی اور خوبصورتی آتی ہے، فاعل اور مفعول کی شناخت آسان ہو جاتی ہے، ہم ان کو پہچان سکتے ہیں کہ فاعل یعنی سبجیکٹ اور آبجیکٹو کون سا ہے۔ اسی طرح عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت میں اضافہ ہوتا ہے ضمائر کو یا پروناؤنس کو یوز کرنے کی وجہ سے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ افعال کے ساتھ متصل ضمائر یہ عربی کا ایک اہم موضوع ہے یا ایک اہم باب ہے۔ یہ جو ضمائر ہے فاعل یا مفعول بھی کی نشاندہی کرتی ہے اور زبان کو مختصر، بلیغ اور مؤثر بناتی ہے۔